یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ اللہ کے نور سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ کھرچ کھرچ کے میرے میں سے اس طرح کی باتیں نکلوانا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ایگزیکٹلی یہی ہے جو بولا گیا. ایگزیکٹلی. مومن ایک درجہ ہے. جب ایک انسان ہوتا ہے، وہ کسی کو کسی بھی وجہ سے اس کو اسلام سے آگاہی ملتی ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آبویسلی روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا. ٹھیک ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کے وقت ایک شرط ہے کہ یہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے یہ سچ بولا ہے اور آگے ساری زندگی سچ بولے گا. آگے ساری زندگی سچ بولے گا. کیا کہا؟ آگے ساری زندگی سچ بولے گا. مجھے نہیں پتا جھوٹا مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، چاہے لاکھوں نمازیں پڑھے. میں نہیں جانتا. مسلمان اور انسان میں فرق نماز نہیں ہے. مسلمان اور انسان میں فرق سچائی ہے. مسلمان اور انسان میں فرق نماز نہیں ہے. کتنی بڑی بات کر رہا ہوں میں، غور سے سمجھو اس کو. مسلمان اور انسان میں فرق نماز نہیں ہے. مسلمان اور انسان میں فرق سچائی ہے. منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے لیکن جھوٹے تھے. مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے لیکن جھوٹے تھے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس بات کی گہرائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ انسان میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کہ مسلمان سچ بولے گا اور جو جھوٹ بول رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں اور اس بندے میں کیا فرق ہے؟ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں سے نام لے کے نکالا تھا. تو پہلے تو یہ بات سمجھو کہ کلمہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے. کلمہ پڑھنے سے تم نے یہ ڈیکلیریشن دی ہے، ڈیکلیریشن بیعت کی ہے، ڈکلیئر کیا ہے کہ میں جھوٹ پر مبنی زندگی نہیں گزاروں گا اور میں حق پر مبنی زندگی گزاروں گا. حق کا مطلب ہے سچ. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. تو اس کا اسلام کا پری ریکوزٹ کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ میں نے جھوٹی زندگی چھوڑ دی اور میں سچی زندگی گزاروں گا. اور سچ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ تم نے سچ کی ڈیکلیریشن دی ہے، حق کی. اب سچ کی ڈیکلیریشن دینے کے بعد تم جھوٹ کیسے بول سکتے ہو؟
تو میرے نزدیک میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی فاضل ہوں، نہ کچھ ہوں، نہ کچھ ہوں، میں ایک عبداللہ ہوں بس. ٹھیک ہے؟ سچ میں اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں فرق نماز نہیں ہے، حق اور باطل میں فرق حق ہے. اب حق کے بعد حق کی شرائط ہیں، حق کے بعد، سچ بولنے کے بعد. اب جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے سچ پر زندگی گزارنی ہے، تو اب میں نے ملاوٹ بھی نہیں کرنی، اب میں نے چوری بھی نہیں کرنی، کیونکہ یہ بھی دونوں حق نہیں ہے. میں نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، سب سے پہلے تو میں نے جھوٹ نہیں بولنا. ملاوٹ بھی ایک جھوٹ ہے، چوری بھی ایک جھوٹ ہے. کسی اور کے مال کو زبردستی میں جیب میں ڈالوں، جھوٹ بولوں، یہ میرا ہے، جھوٹ ہے. ملاوٹ کر کے کوئی گندی چیز کو صاف بنا کے بیچ دینا جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو مان کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا جھوٹ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کے ان کے احکامات کی پیروی نہ کرنا جھوٹ ہے. یہ سب باقی سب کا سب جو تم گناہ اور ثواب میں پڑھتے ہو وہ جھوٹ ہے اور سچ ہے. سچ ہے تو ثواب ہے، جھوٹ ہے تو گناہ ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اب تمہیں سمجھ آ رہی ہے تمہارے معاشرے میں یہ اتنا نقص کیوں پڑا ہوا ہے؟ ہر آدمی منافق کیوں ہوا ہوا ہے؟ اس وجہ سے منافق ہوا ہوا ہے. وہ جمعے کو نہا رہا ہے، صاف کپڑے لگا رہا ہے، کلونے لگا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، راستے میں ہی واپس آتے آتے 25 جھوٹ فون کے اوپر بول رہا ہے. اور سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. سمجھ رہا ہے کہ اس کا میرے دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ارے بھائی، اگر آپ مسلمان ہیں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، بات ختم. فرض ہے آپ پہ کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. کیا ہے؟ فرض ہے آپ. سمجھ آئی؟ تو آپ کون سے سوال میرے سے پوچھ رہے ہو، کون سے جوابات میرے سے چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو پہلی یہ بنیادی بات ہی نہیں پتا کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ کا سہارا لے نہیں سکتا، میں کسی باطل کا سہارا نہیں لے سکتا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. میں اپنے جملوں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، میں اپنے جملوں میں چوری نہیں کر سکتا. تم نے اپنی روح کا ہاتھ کاٹ دیا اگر تم جملوں میں چوری کرتے ہو. اب جملوں میں تم چوری نہیں کرتے، جملوں میں تم ملاوٹ نہیں کرتے، نہیں کرتے. کبھی اپنے جملوں کو غور سے سنا ہے؟ دیکھا ہے کیسے ابو کے سامنے جا کے جملوں میں ملاوٹ کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اگر میں نے صاف ستھرا سچ بول دیا تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. تم جملوں میں ملاوٹ کرتے ہو، اندر کے سچ میں ملاوٹ کرتے ہو. تم جملوں کی چوری نہیں کرتے، تمہیں ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے کون سا جملہ کہاں بولنا ہے، کہاں پہ نہیں بولنا. چوری کرنی ہے، اس کے اعتماد میں چوری کرنی ہے. تو کیا قیامت کے دن پھر تمہارے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. ہر وہ عمل جو تم اپنے باقی کے جسم سے کرتے ہو اپنی زبان سے بھی کرتے ہو، اور زبان باطن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان اندر سے کیسا ہے. یہ اندر سے شیطان ہے، یہ اندر سے جانور ہے، کہ یہ اندر سے انسان ہے، کہ یہ اندر سے مسلمان ہے، کہ یہ اندر سے مومن ہے، کہ یہ اندر سے ولی ہے. یہ اصل میں ہے کون؟ زبان سے پتہ لگتا ہے. اگر تم سچ مچ میں عبد السمیع ہو، عبد السمیع ہو، اللہ کا نام ہے سمیع،
اور سمیع کا نور تمہارے کانوں میں ہے، تو تم انسان کے جملے سن کے اس کے اندر کی انتڑیوں تک کو پہچان لو گے. بولو گے کچھ نہیں کیونکہ تم نبی نہیں ہو، لیکن تم انتڑیوں تک اس کو اندر سے پہچان جاؤ گے، کیونکہ تم اللہ کے نور سے سن رہے ہو. 5 منٹ کی گفتگو کے اندر ایک انسان اپنے اندر کی تمام جبلیات بول جاتا ہے. جو مطلب وہ چھپانا چاہ رہا ہے، جو مطلب وہ بولنا چاہ رہا ہے، سب پتہ لگ جاتا ہے اگر تم سچ مچ اللہ کے نور سے سنتے ہو. کوئی آدمی چھپا ہوا نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اور بتانا چاہے تو وہ تمہیں اندر کے سارے مکر بتا دے گا اور اس انسان کی ساری سچائیاں بھی بتا دے گا. یہ بھی مومن ہوتا ہے، اللہ کے نور سے سن رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب یہ عبد السمیع سمجھانا آسان ہے، عبد البصیر سمجھانا، کیونکہ اس میں گہری باتیں ہیں، اس میں اور بھی بہت کچھ آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے، سمجھ بھی آ جاتا ہے. پھر جو عبد البصیر ہوتا ہے اس کو نظر نیچے رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کو جو نظر آئے گا اس سے اس کا دل دکھے گا. اس کو اپنے قریب کے لوگوں کے ایسے ایسے چہرے نظر آئیں گے، ایسی ایسی صفات نظر آئیں گی، ایسے ایسے حسد نظر آئیں گے، ایسے ایسے بغض نظر آئیں گے، ایسے ایسے کینہ نظر آئیں گے، ایسے ایسے تکبر نظر آئیں گے جن کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا. تو اس کو اپنا دل کافی بڑا کرنا پڑے گا اگر وہ عبد البصیر ہے تو. اور اس دیکھنے کی وجہ سے اس کی فراست بہت زیادہ وسیع ہو جائے گی. وہ بہت ساری چیزوں کو محسوس کر رہا ہوگا اور کیلکولیٹ کر رہا ہوگا. میں نے آپ کو مسلمان اور انسان کا فرق بتایا. مسلمان کے بعد جیسے جیسے وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے جس کو ایمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ایمان اپنے بندے کو دے دیتے ہیں، اس کے دل میں داخل کرتے ہیں. اس کی ایک سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے مزاج میں ایک واضح طور پہ نرمی آ جاتی ہے. اگر تو فوراً سے اور اچانک اس کے دل میں یہ نور داخل ہوا ہے تو وہ کچھ عرصے تک روئے گا بھی، اس کو رونا بھی آئے گا. اگر اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اگر آہستہ 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 ڈالا ہے تو رونے کی کیفیت اتنی زیادہ نہیں ہوگی. جب یہ نور، ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس انسان کی روحانی حصے، اس کی روح جاگنی شروع ہو جاتی ہے. ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اس کی روح انگڑائی لیتی ہے. تو اس سے اس کی سمجھ، اس کی عقل، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا سونگنا، اس کا محسوس کرنا، ان ساری چیزوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. جو ہی ایمان اس بندے کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور روحانیت اس انسان کی زندگی میں ٹریگر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم کی ٹرانسفارمیشن اس کے جسم میں ٹریگر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس بندے کو مومن کہتے ہیں. مومن کا شیطان
کھلا دشمن ہے، قرآن کے لفظوں میں عدو مبین، کھلا دشمن، سامنے نظر آنے والا دشمن، سورج کی طرح بالکل سامنے دکھنے والا دشمن۔ اب یہاں پہ یاد رکھنا جو سوال میرے سے کیا تھا، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کو شیطان اور شیطانیت دونوں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں، شیطان اور شیطانیت دونوں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ خیال نہیں ہوتا، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کامل مومن ہے تو اس کو پورا شیطان سامنے کھڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایمان کی روشنی، وہ نور اللہ کا جو اس کے وجود، اس کے جسم میں سے باہر کی طرف نکل رہا ہوتا ہے، اس نور میں اس کو بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو صرف مومن بتایا ہے، مومن کے بعد پھر ولی ہوتا ہے۔ جب ایک مومن کامل ہو جاتا ہے پھر اس کو ولایت مل جاتی ہے، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ مومن تک کافی ہے۔ تو یہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے جو انبیاء اور رسول ہیں ان کو مومنین سے بہت پیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ آئے ہی انسان کو مسلمان اور مسلمان کو مومن بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں تک وہ کر سکتے ہیں، جو اس کے آگے کے درجات ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ہم وہ آج کا موضوع بھی نہیں ہے ابھی کا، اور اس کو ڈسکس بھی نہیں زیادہ کرنا چاہیے، لیکن یہاں تک مومن بننے تک کا سفر قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، جو مومن بننا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے جتنا قرآن پڑھا ہوا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ مومن کے بعد کے درجات سب قرآن ہی میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ولیوں کو سمجھ آتے ہیں۔ اسی لیے وہ بہت اس کی ایک قرآن کی 5ویں تہ اور 6ٹھی تہ اور 7ویں تہ، انہی لفظوں کی جن کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہی لفظوں کی ایک 5ویں تہ ہے، پھر ایک 6ٹھی تہ ہے، پھر ایک 7ویں تہ ہے۔ یہ جو قرآن کی 5ویں تہ ہے اور 6ٹھی تہ ہے اور 7ویں تہ ہے، وہ جس درجے کا بندہ ہوتا ہے اسی کو وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ قرآن نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تو اس لیے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے انفرادیت کے لیے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ولی ہوگا اس وقت، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو وہ جو مطلب اس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہوتا ہے جو اس تک پہنچنا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو وہ اس کو پڑھتا ہے، اسی قرآن میں سے اپنا فنکشن نکالتا ہے کہ میں زمین پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور وہ بس اس علم کے ذریعے سے اپنے کام کرتا ہے۔ تو مومن کی فراست سے ڈرو، وہ سچ مچ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی کالی پتلیوں کے پیچھے کون ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔